حضرات یاد رکھیے، ہماری اپنی انفرادی زندگی ہو یا ہماری اپنی قومی اور اجتماعی زندگی، دعا ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ہر قسم کی الجھنوں کا حل ہے۔ دشمن کی تدبیروں کو ناکام بنانے کا سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے۔ دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار دعا ہے۔ دعا کی وجہ سے ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں، دعا کی وجہ سے ہمارے دشمن کی ہر تدبیر ناکام ہو سکتی ہے۔ اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سیرتیں پڑھو، پیارے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ انبیاء کی سیرت بتاتی ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں یا اپنی امت کی قومی زندگی میں پیغمبر جن امتحانات سے گزرتے تھے، اللہ اکبر، آپ دیکھیے قدم قدم پر نبی دعا کرتا ہے، قدم قدم پر رسول ہاتھ پھیلاتا ہے، قدم قدم پر رسول کے لیے اوزاری کرتا ہے۔ آئیے میں کچھ نمونے پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں سے اور کچھ نمونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ مختلف قسم کے چیلنجز اور حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیسے کرتے تھے پیغمبر۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال کی تبلیغ، 950 سال کی محنت، 950 سال کی کوشش، اور نتیجہ کیا؟ 83 افراد سے کچھ زیادہ لوگ بس ایمان لائے، پوری کوشش کر چکے، مایوس ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ اب لگا کہ یہ جو موجود ہے نسل، اس میں کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور یاد رکھو دعائیں گنٹھوں کی نہیں، دل سے ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تڑپ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، قرینے کے ساتھ ہو۔ آپ کی دعا کے 2-4 جملے قوموں کی قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک طوفان آیا، کیسا طوفان؟ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان، اور قرآن مجید کے الفاظ میں اس طوفان کی ایک ایک موج بھی ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا فی موج کالجبال وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لیے ہوئے، اہل ایمان کو لیے ہوئے ایسی موجوں کا مقابلہ کرتی ہوئی چل رہی تھی، ایک ایک موج بھی پہاڑ کی مانند۔ اور آپ جانتے ہیں یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا کے بعد آیا، جس دعا کو اللہ نے سورہ قمر میں نقل کیا۔ پیغمبر مایوس ہو چکا، پیغمبر پوری کوشش کر چکے، پیغمبر پوری طرح سے تھک چکے، پیغمبر کو اب قوم سے کوئی امید نہ رہی، پیغمبر کی زبان سے دعا نکلی، اور کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، گن لو صرف 3 الفاظ ہیں، 3 لفظ ہیں، 3 ورڈ ہیں بس اس دعا کے اندر۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے بے بس ہو کے رب کو پکارا، کہا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب تو ہی نمٹ لے، تو ہی بدلا لے۔ 3 الفاظ پر مشتمل دعا، اور اس دعا نے کیا رنگ دکھایا؟ قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ اس دعا کے فوراً بعد آسمان چھلنی بن گیا، زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ قوم پوری انسانی تاریخ کے سب سے عظیم طوفان میں ڈبو دی گئی۔ اس دعا نے 3 لفظوں پر مشتمل دعا نے، جسے اگر لکھیں تو آدھی سطر بھی نہیں، پاؤ سطر بھی مشکل سے ہوگی، اس دعا نے انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان برپا کیا۔ حضرات تو انبیاء رسول علیہ السلام قومی زندگی میں، انفرادی زندگی میں دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، مدین پہنچتے ہیں، نیا شہر، اجنبی شہر میں ایک اجنبی مسافر ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ نہ مدین میں کسی کو جانتے ہیں، نہ مدین والوں میں سے کوئی ان کو جانتا ہے۔ کیسے شناسائی پیدا کریں؟ کون انہیں کھلائے گا؟ کون انہیں پلائے گا؟ کون انہیں سہارا دے گا؟ کون انہیں ٹھکانہ فراہم کرے گا؟ بڑے چیلنجز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ مدین پہنچتے ہیں، لیکن وہ ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جہاں راستے پورے بند ہوں، جہاں راستے پورے مسدود ہوں، وہاں اگر راستہ پیدا کرنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے کہ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ
آج جو بھی خیر تو نازل کرے، جو بھی بھلائی تو نازل کرے، آج میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، تیری بھلائی کا محتاج ہوں، کہیں سے کوئی راہ پیدا کر دے۔ یہ دعا ہوئی اور ادھر راہیں کھلیں۔ جن بچیوں کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے سیراب کیا تھا، ان بچیوں کے باپ نے ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو ڈھونڈ لاؤ جس نے کہ ہماری مدد کی، اجنبی ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا، اسے سہارا دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور وہ بچی آئی، موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی۔ تو حضرات، انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنی نجی اور ذاتی زندگی کے مسائل بھی اور اپنی قومی زندگی کے مسائل بھی وہ دعاؤں سے حل کرتے تھے۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ اگر آپ مکی زندگی سے پوری مدنی زندگی 23 سال اگر دیکھیں گے، قدم قدم پر دعا ہتھیار کیسے بنتی ہے اور دعا کے ہتھیار کو کیسے چلانا چاہیے، دعا کے ہتھیار کو کیسے یوز کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ پیارے نبی کی زندگی سکھائے گی۔ کتنے موقعوں پر جب حالات بے قابو ہوئے، آپ نے فوراً دعا کا سہارا لیا اور دعا نے فوراً رنگ دکھایا اور فوراً آپ جس مسئلے کے لیے دعا کی تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مشرکین کی سرکشی بے انتہا بڑھ رہی تھی، مشرکین کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی، مشرکین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پیارے نبی نے سوچا کہ ان کی سرکشی کو کچلنا ہے، ان کی سرکشی کو کچلنا ہے، ان کے غرور کو کچلنا ہے۔ پیارے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، بخاری کی روایت ہے۔ اے اللہ، ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں، ان کفار قریش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ قحط سالی کے ذریعے سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر 7 سال کی قحط سالی آئی، اے اللہ ایسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرما اور ان کافروں اور مشرکین کی سرکشی کو کچل کے رکھ دے۔ دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی۔ مکے والوں پہ ایسا قحط مسلط ہوا، ایسا قحط مسلط ہوا، درخت کے پتے انہوں نے کھائے، چمڑے انہوں نے کھائے، اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوا کہ وہ آسمان کی جانب نظر اٹھاتے، شدت بھوک کی وجہ سے انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اور یہ آزمائش اتنی بڑی، ابو سفیان جو اس وقت ایمان ابھی نہیں لائے تھے، دشمن رسول تھے، نہ صرف دشمن رسول تھے بلکہ آپ کے دشمنوں میں صف اول کے پہلے دشمن تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن مجبور ہو کر، عاجز ہو کر، بے بس ہو کر مدینہ آتا ہے، پیارے نبی کے پاس آتا ہے۔ کس لیے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ قحط سالی عذاب ہے جو پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ان پر مسلط ہے، اور اس کو ٹالنے کا واحد ذریعہ یہ ہے، یہی نبی پھر سے دعا کرے۔ ابو سفیان پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے کہا، یا محمد اسألک باللہ والرحم، اسألک باللہ والرحم، اے محمد، ایک تو اللہ کا واسطہ اور دوسرے تمہارے اور ہمارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ، اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، دعا کر دو کہ یہ قحط سالی ہم سے دور ہو جائے، بڑی آزمائش بن گئی ہے زندگی۔ پیارے نبی نے اس وقت ان کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور آپ کی دعا سے قحط سالی کے یہ بادل ان سے ہٹے۔